السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورہ عبسہ اس کی تلاوت کریں گے۔ اس میں ایک رکوع اور 42 یعنی 42 آیات ہیں۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ سبق مکمل سورت پر مشتمل ہوگا۔ آپ ضرور قرآن پاک سیکھنے کی نیت سے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عبسہ عین کی ادائیگی ہم نے واضح رکھنی ہے کہ حمزہ کے ساتھ اس کی آواز میچ نہ ہو۔ آباسا نہیں پڑھیں گے۔ آ تو حمزہ زبر آ ہوتا ہے اور یہ ہے عین زبر آ۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما، یہ ہم نے لمبا اس لیے کیا ہے، یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے، اس لیے اسے ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ وما يدريك، دال حروف کلکلا سے ہے، یہاں پر ہم نے کلکلا کر کے پڑھنا ہے، یعنی آواز کو کچھ جنبش دے کر پڑھنا ہے۔ یدریک لعلہ یزکی، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ مد ہے۔ یہ مد جو ہے یہ اس وقت زیادہ لمبا کرنا پڑے گا ہمیں جب ہم یہاں پر وقف نہیں کریں گے۔ وقف کرنے کی صورت میں کھڑی زبر اور الف مدہ جو ہے وہ نہیں بدلتا۔ اب جیسے ہی ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یہ مد نہیں کریں گے۔ یزکی یعنی ایک الف کھینچا۔ اگر ہم نے یہاں پر وقف نہیں کیا تو پھر اس حمزہ کی وجہ سے، جو الف ٹائپ حمزہ ہے، اس کی وجہ سے ہم اس لفظ کو مزید لمبا کر کے پڑھیں گے۔ کاف کھڑی زبر کا پڑھیں گے، یہ یا خالی ہے، یا پر ہم نے کچھ نہیں پڑھنا۔ یزکی او، اب ہم اگلی لفظ ملا کر پڑھتے ہیں۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اب یہ یا کو ہم نے نہیں پڑھنا، یہاں پر یہ الف مکسورہ کا قاعدہ ہوتا ہے، اس کی تفصیل ہم پہلے سمجھا چکے ہیں۔ یہاں پر غور کیجئے گا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ گیا، اس لیے یہاں پر ہم نے غنہ زمانی کرتے ہوئے آواز دینی ہے۔ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ، را کی آواز ہم نے پر کرنی ہے۔ میم مشدد کی وجہ سے ہم نے غنہ کیا ہے، اور یہ غنہ آنی کہلاتا ہے، یعنی مکمل آواز ناک سے ہی نکلتی ہے، اور زبر کے بعد جب بھی الف آتا ہے تو پھر وہ لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ من استغنی، اب یہ نون کھڑی زبر نہ ہے اور یہ یا خالی ہے، اسے ہم نہیں پڑھیں گے۔ نئی یا وغیرہ وغیرہ کچھ بھی لفظ نہیں بنانا، نون کھڑی زبر نہ پڑھیں گے، اور یا خالی ہے اسے چھوڑ دیں گے۔ اس صورت میں کافی الفاظ جو ہیں وہ اسی طرح یا خالی والے ہیں، تو ہم نے آخر میں جو یا آ رہی ہے اسے ہم نے نہیں پڑھنا۔ آئیے آگے تلاوت کرتے ہیں۔ فَأَنْتَ لَهُ، ہا الٹا پیش ہو، ایک الف اسے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، صاد کی ادائیگی پر کریں گے، اور دال حروف کلکلا سے ہے اور مشدد ہے، اسے ہم نے جماؤں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آئیے آگے مزید تلاوت شروع کرتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ، یہاں پر ہم نے غنہ زمانے کی آواز دینی ہے اور یہاں پر غنہ آنے کی۔
اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پر میم مشدد کا قاعدہ ہے، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور اسے ہم نے الف کے ساتھ زبر کو پایا یہاں پر لمبا کریں گے۔ اس زبر کے ساتھ آگے الف نہیں ہے، اسے لمبا نہیں کریں گے، لیکن نون ساکن کے بعد یہاں پر حروف اخفا میں سے جیم آ گیا تو یہاں پر ہم اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانے کی آواز دیں گے۔ اور یہاں پر غور کیجئے گا، زبر کے ساتھ الف ہے تو یہ الف مدہ ہوا، الف مدہ کے بعد جب بھی حمزہ عین ٹیپ آئے گا تو پھر یہاں پر مد متصل کرتے ہوئے زیادہ لمبا کیا جائے گا، جیسا کہ آپ اوپر مد بھی دیکھ رہے ہیں۔ جاءک یسعی، یہاں پر بھی یہ یا خالی ہے، اسے نہیں پڑھیں گے، عین کے اوپر کھڑی زبر ہے، اسی طرح یہاں شین کے اوپر کھڑی زبر ہے، یا خالی ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہا کے اوپر تشدید ہے اور کھڑی زبر ہے، اسے ہم پچھلے حرف سے ملائیں گے بھی صحیح اور لمبا بھی کریں گے، یہ یا یہاں بھی خالی ہے۔ آگے گول تا کے قاعدے آ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سمجھاتے ہیں۔ وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عِنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ۔ اب یہاں پر غور کیجئے گا، گول تا جب بھی آئے وہ اس ٹائپ میں ہو یا اس ٹائپ میں ہو، یہ گول تا ہی کہلائے گی، یا اس ٹائپ میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو گول تا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ جب بھی گول تا پر وقف کیا جائے گا اسے ہا ساکن سے بدل دیں گے، یعنی ہم نے دو، یہاں سے ہم سمجھتے ہیں بات شروع کرتے ہیں، گول تا ہے، ہم نے را ہا زبر رہ پڑھنا ہے، گول تا کو اس وقف کی وجہ سے ہم نے ہا ساکن سے بدل کر را کے ساتھ ملا دینا ہے۔ انہا تذکرہ، آگے پڑھتے ہیں، فمن شاء ذکرہ، را کو پھر ہم نے ہا کے ساتھ ملا دیا، الٹا پیش کو بھی ہم وقف میں جزم سے بدل کر پچھلے حرف سے ملا دیتے ہیں۔ ذکرہ فی صحف مکرمہ، گول تا کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہاں ساکن سے بدلتے ہیں، یعنی نقطے بھی ختم کر دیتے ہیں، زبریں زیریں وغیرہ بھی ختم کر دیتے ہیں۔ اب اگر اسے ملا کر پڑھنا ہو، جیسا کہ آپ میم مشدد دیکھ رہے ہیں، آپ سوچتے ہوں گے کہ یہاں پر اب غنہ ہوگا، نہیں، ہم غنہ نہیں کر رہے، دونوں صورتوں میں ملا کر بھی اور وقف میں بھی، دونوں صورتوں میں آپ کو سکھاتے ہیں۔ مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، اب غور کیجئے، یہ بھی میم مشدد ہے، یہ بھی میم مشدد ہے، ہم نے یہاں پر تو غنہ کیا، یہاں نہیں کیا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مشدد حرف پچھلے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، تو ہم نے پچھلا حرف جو ہے وہاں پر تو وقف کیا ہے، تو ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وقف کی صورت میں ہم نے مکرمہ پڑھا اور وقف کر دیا، اور تشدید کو ہم نے پھر سائلنٹ کر دیا۔ لیکن اب ہم وصل میں پڑھتے ہیں، ملا کر پڑھنے کی صورت میں ایسا ہوگا کہ ہم اس گول تا کی دو زیروں کو بھی پڑھیں گے اور دو نقطوں کو بھی پڑھیں گے، اور اگلے حرف سے ملا کر پھر ہم نے مشدد پڑھتے ہوئے اسے میم کو ملانا اور غنہ کرنا ہے۔ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ، اب ہم نے وقف کی صورت میں پڑھا اور اب ہم اسے وصل کی صورت میں پڑھتے ہیں، یعنی اسے ملا کر پڑھتے ہیں۔ مطہرۃ بأیدی سفرہ، اب ہم نے گول تا کو وقف کی صورت میں پڑھا اور وصل میں سمجھاتے ہیں آپ کو کہ وصل میں اسے کس طرح پڑھا جائے گا۔ راہ حاضر راہ پڑھ کے ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے، اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ سفرۃ کرام بررہ، ہم نے یہاں پر وقف کرتے ہوئے گول تا کو ہا ساکن سے بدل کر را کے ساتھ ملا دیا۔
قتل الإنسان ما أكفره من أي، یہاں پر نون ساکن کے بعد ہم نے غنہ نہیں کیا، اس نون ساکن کے بعد ہم نے غنہ کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے آیا تو ہم نے غنہ کیا، یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی سے آیا تو ہم نے یہاں پر غنہ نہیں کرنا بلکہ اظہار کرتے ہوئے بغیر غنہ کے پڑھنا ہے۔ من ای شیء خلقہ من نطفہ، اب گولتا کو پھر ہم نے کیا کیا ہے؟ ہاں ساکن سے بدل کر پیچھے ملا دیا۔ اب ہم آپ کو مزید کچھ نئے قاعدے ایسے سکھاتے ہیں جن کا سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں یا جو آخر میں خالی آتی ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا، اس کا طریقہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا اور گول تا کو بھی اچھے سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اب ہم مزید کچھ قاعدے آپ کو سکھاتے ہیں۔ من نطفہ، یہاں پر طا حروف مستعلیہ سے بھی ہے اس لیے پر کریں گے، اور حروف قلقلہ سے بھی ہے اس لیے اس طا کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ قلقلہ کر کے بھی پڑھنا ہے۔ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ یاد رہے ہم اما پارہ یعنی 30ویں پارہ کی سورہ عبسہ کی تلاوت سیکھ رہے ہیں۔ ثم اماتہ فاکبرہ ثم اذا شاء انشرہ كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه، الٹا پیش ہو یا کھڑی زیر ہو، وقف میں ہم انہیں ساکن یعنی جزم سے بدل دیتے ہیں تو اس حرف کو پچھلے حرف سے ملا دیا جاتا ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ نون مشدد ہونے کی وجہ سے ہم نے غنہ کیا، یاد رہے نون مشدد ہو یا میم مشدد ہو ہم اس میں ہمیشہ غنہ کرتے ہیں۔ صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، قاف ساکن ہو تو قلقلہ صغرا ہوتا ہے، قاف مشدد ہو تو قلقلہ کبرا ہوتا ہے۔ غور کیجئے گا کہ ہم اسے کس طرح پڑھ رہے ہیں، اس کی ادائیگی کیا ہے۔ ثم شققنا الأرض شقا، یہ قلقلہ کبرا ہے، اس پر ہم نے آواز کچھ جماؤں کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ فَأَنبَتْنَا، اس نون کو ہم اس چھوٹی میم کی آواز کے ساتھ کنورٹ کر دیں گے، اس کنورٹ کرنے کو بدلنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے وقف کی صورت میں انہیں پڑھا ہے، لیکن انہیں وصل میں کس طرح پڑھیں گے؟ آئیے اسے بھی سیکھ لیتے ہیں۔ حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا۔ لیکن آیات کو ملا کر پڑھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور نئے سیکھنے والوں کے لیے تو بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے آپ کو پڑھنا سکھایا ہے کہ انہیں کس طرح ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ آئیے ہم اب ورڈ بائی ورڈ انہیں وقف کی صورت میں ہر آیت پر پڑھتے ہیں
وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. دو زبر کی تنوین کو ہم الف مدہ سے کنورٹ کرتے ہوئے لمبا کر کے وقف کریں گے. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. یہ وقف کی صورت میں اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر اس میم مشدد میں غنہ ہوگا، اگر ملائیں گے نہیں تو پھر میم مشدد میں غنہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ میم مشدد جو ہے وہ پچھلے حرف سے ملا کر غنہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں، تو یہ کس طرح پڑھیں گے وقف کی صورت میں؟ متا، یعنی ہم نے غنہ نہیں کیا، لیکن غنہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میم مشدد کو پچھلے حرف سے بھی ملایا جائے. تو اب کس طرح پڑھیں گے؟ وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ. یاد رہے ہم اما پارہ یعنی 30ویں پارے کی سورہ عبسہ کی تلاوت کر رہے ہیں. 33 آیات ہو چکی ہیں اور 9 آیات باقی ہیں. آئیے ان کی بھی ہم تلاوت کر رہتے ہیں. یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. یعنی آخری حرف جو ہے ہا، اس کے نیچے زیر ہے. یہاں پر بھی دیکھیے زیر ہے، اس آیت کے آخر میں ہا کے نیچے بھی زیر ہے. تو ان تینوں آیات بلکہ چاروں آیات کو ہم ہا ساکن سے بدل دیں گے، یعنی زیر کو ہم جزم سے کنورٹ کر دیں گے. من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة. دو پیش ہوں اور گول تا ہو تو اسے ہا ساکن سے بدل دیں گے، یعنی ہا پر جزم لگا دیں گے نقطے، اور یہ دو پیش جو ہیں ان کو ہم ختم کر دیں گے. اسی طرح یہاں پر بھی یہ وقف ہوگا، یہی وقف اس طرح یہاں پر ہوگا، یہاں پر بھی یہی وقف ہوگا. تو ان وقوف کو آپ سیکھ لیجئے. وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك ہم الکفرۃ الفجرہ. اب ہم آپ کو کچھ آیات ملا کر پڑھنے کی ترتیب بتاتے ہیں کہ یہاں پر غور کیجئے گا. تا پر دو پیش ہے تو ہم نے یہاں پر ہا ساکن سے بدلتے ہوئے وقف کیا. اگر وقف نہیں کریں گے تو وصل میں کس طرح پڑھیں گے، اسے آئیے غور کرتے ہیں. مستبشرۃ، یعنی تنوین کے بعد دو زبر ہوں، دو زیر، دو پیش، ان کو تنوین کہا جاتا ہے. دو پیش کے بعد ہم نے واو حروف یرملون سے پایا ہے. حروف یرملون 6 ہیں. اس کی ترتیب ہم نے الحمدللہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کی مشق کروائی ہے. آپ اس کا لنک ڈسکرپشن سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اب غور کیجئے گا، یہاں پر ہم نے تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو کو پایا ہے، تو اب اس واو کو ہم نے مشدد کرنا ہے. یہاں پر ہم تشدید لگائیں گے اور اسے پچھلے حرف سے ملائیں گے. مستبشرۃ، تا واو دو پیش توں کی آواز دیں گے.
مستبشرتون واو زبر ووجوہ اب یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے تو ہم نے اسے بھی مشدد پڑھا ہے. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ یہ وقف کی صورت. اور وصل میں کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پر آپ دیکھیے گا اس حرف کو ہم اس کے ساتھ ملائیں گے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تا حروف اخفا میں سے ہے تو ہم اسے غنہ ضرور کریں گے لیکن ملائیں گے نہیں. غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ اب یہاں پر بھی دو پیش کی تنوین ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا تو اب یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا. ملا کر پڑھنے کی صورت میں سمجھاتا ہوں. قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ گول تا کو ہم نے وقف میں ہاں ساکن سے بدلنا ہوتا ہے، یعنی دو نقطے اور پیش ایک ہو یا دو ہو ان کو ہم ہاں ساکن سے بدل دیتے ہیں. امید کرتا ہوں سورہ عبسہ آپ کو پڑھنا آ گئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ پروردگار عالم آپ کی اور میری اس کاوش کو اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.